سید ذریت عمران، غلام جعفر جتوئی، مختار حسین کھوکھر، وسیم عباس بلوچ، تقی عباس قیامت، حسن رضا آشم، رضوان حیدر قیامت اور بہت سارے دیگر علماء و ذاکرین خطا فرمیشن تمام مومنین اگے شرکت دی استدا ہے۔ رتہ کالا دے اندر 17 اکتوبر ڈیرہ چودھری غلام محمد پڑیار پڑھن والے احباب ہیں سید ریاض حسین شاہ رتوال، حاجی مقبول حسین ڈھکو، شوکت رضا شوکت، مزمل عباس شاہ، سید عامر عباس ربانی، قاضی وسیم صفدر، سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والا، تقی عباس قیامت، سید ساجد حسین ڈیرہ اسماعیل خان اور ذاکر شمس عباس لوہار۔ اج دی مجلس دی تمام سیڑھیاں سامنے کیمرہ مین مقدر عباس تو دستیاب ہیں، جڑے احباب سیڑھی خریدنا چاہتے ہیں وہ انہاں کولوں خرید سکتے ہیں۔ مومنین حضرات، میں تواڈے سامنے شجرا آندا ہے جناب، پاکستان دے وچ مولا حسین دا صدقہ ہے مینوں شرف حاصل ہویا ہے جو میں 4 چیزیں اس دے تیار کر کے لکھیاں نے۔ جناب علامہ محمد بشیر انصاری فاتحہ ٹیکسلا اور جناب علی نجفی صاحب دے کتاباں دے حوالے، اور اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک محمد مصطفیٰ تک شجرہ ہے۔ اس کا نام ہے شجرہ معصومین علیہ السلام۔ 72 شہدائے کربلا اونا دے قاتلان دے نام تے جتھوں دے سن اونا شہراں دے نام، جناب ہاشم تو لے کے سرکار امام زمانہ تک شجرہ ہے، اور سرکار امام زمانہ دے 313 اصحابی جڑے ہون گے اونا دے نام نے تے جتھوں دے ہون گے او جگہ لکھیے۔ صدقہ محمد و آل محمد دا میری یہ محنت ہے اور جڑی میں 8-9 سال کیتی ہے، تو جناب تمام مومنین اپیل ہے کہ باس سٹال تے میں موجود ہاں، جس صاحب نے چاہیے بار تشریف لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ہن جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت ملک علی عباس عسکری آف لاہور اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت سید مزمل حسین شاہ صاحب مجلس اعزاز نال خطا فرمائش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین۔ صلوات مل کے بلند آواز سبحان دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے اللہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ضرور آمین کہنا آخری دعا ہے، بندہ ہو بشیت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔
इजाज़त है। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। बड़ी मेहरबानी, हज़ारों साल करोड़ों साल आप लोग जिए, हज़ारों साल आप लोग सलामत रहें। पूरी कोशिश करूँगा जनाब के मिजाज के मुताबिक हाज़िरी दूँ। आप भी मुझे बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के नज़रअंदाज न कीजिएगा। एक लंबा सफ़र किया लाहौर से चलूँ आपकी ज़ियारत के लिए, आप ना भी मुझे दुआ दे सकें तो कम अज़ कम इतनी थोड़ी मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं हाथ मारा तो उन्हें बोलन दाखा वक्त तुसी बोलो तो मेरा कमाल है, समझ के बोले तो तेरी समाज का कमाल है। ठीक, आप ना भी मुझे भाईजान दुआ दे सके ना तो कम अज़ कम इतनी थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा कि मेरा एहसास, मेरा एतमाद बहाल रहे कि मेरी नौकरी अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। वसलाम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का। तुसी अगर आगे आवंजो, मेरे तुसी आवंजो, तुसी मेहरबानी कर दो वजन थे अगे जा पई जे मैं लाहौर इत्थे आ गया, तुसी मेहरबानी करो दो कदम इत्थे अगे आवंजो जा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हुसैनियत, जिंदाबाद, जदीदियत, मुर्दाबाद। जाहिल को कभी आलम कुरान ही कहते, जाहिल को कभी आलम कुरान ही कहते, कज़्ज़ाब को हम दीन का सुल्तान ही कहते। हाजी हो या नमाजी या कोई और, जनाबे ज़हरा के दुश्मन को हम कभी मुसलमान नहीं कहते। नाराए ये भी हैदर की मेहरबानी है, क्या बुढ़ापा है क्या जवानी है। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। शियों को बहुत रास है अब्बास का परचम, क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है। मौलवी टोपी वाला या पगड़े वाला दोनों के सरों पर रखी कुरान हो सके तू हम पे एतराज लगाते हैं, मजलिस में आके मौला के अलम को देखते हैं, मौला के अलम को कहते हैं या अली मदद, मौला सलाम, नजरें झुका के चल रहे हैं, डर डर के चल रहे हैं, मौला को सलाम करें। मौलवी तेरा अपना ईमान, हमारा अपना अकीदा, तू कभी हमसे रत्तो काला की मरकजी मजलिस में आके पूछ तो सही, हम अलम को देख के ये इज्जत, ये सलाम, ये एहतराम, ये या अली मदद हम करते क्यों है। पूरा पिंडाल अपने पैरों पे खलो मंजे बात लाहौर के दिशेर दी दाद घाटे, तू कभी हमारी मजबूरी तो सुन, हम ऐसा करते क्यों है। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा। जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। पहले एतराज़ था इस मुल्क में अब्बास का अलम ना है। शिया जब भी अब्बास के अलम के पास जाते हैं, मौला को सलाम करते हैं, नज़रें झुका के चलते हैं, डर डर के चलते हैं, या अली मदद कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अब इस वक्त ये एतराज़ है कि इस मुल्क में ना हुसैन का घोड़ा ना आए, ज़ुल्ज़ना ना आए, मुर्तजिज़ ना आए। सज्जा खिलाड़ी चुप होवे तो कम नहीं होते, मेरे नाल थोड़ा थोड़ा मेहरबानी कराए बोलें दे। ठीक, इस मुल्क में हुसैन का घोड़ा ना आए, दरूद पढ़ने मिल के बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाह, फिर भी सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ने। वली है, कमसिन है मगर वली बने वली है।
गुलशन ज़हरा की अनमोल कली है। इजाजत अगर की ईसा तो नहीं गोद में बोले, असगर ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा आखिर ये अली है। नाराए मेरे बाद आपके दिलों की धड़कन इस धरती का बहुत बड़ा नाम किबला को पढ़ना। इजाजत है किबला। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। पहले एतराज़ था इस मुल्क में अब्बास कलम ना है, अब ये एतराज़ है इस मुल्क में हुसैन का घोड़ा ना है, जुलजना ना है, मुर्तजिज़ ना है। मौजू से हटा नहीं, हटे बगैर तुसी मेरे दरवे को हटे बगैर बता रहा हूँ, घोड़े का नाम जुलजना नहीं है, नाम मुर्तजिज़ है, सिफ़त है उसकी जुलजना। इसका मतलब होता है परों वाला घोड़ा, और परों वाला घोड़ा मुर्तजिज़ का लक़ब मैदान करबला से बना है। उसके दाएं बाएं इतने तीर लग चुके थे, दूर से देखने में पता लगता था कोई परों वाली शय आ रही है। आंखों पे काबू रखना है, इसलिए वो घोड़ा परों वाला कहलाया। ज़ा ज़ू ज़ी ये उसके अलकाब हैं। कब ज़ा पढ़े, कब ज़ू पढ़े, कब ज़ी पढ़े। ज़िल हाज हाज वाला महीना, ज़ी एहतराम एहतराम वाला बंदा, ज़ुल जना परों वाला घोड़ा। इतनी सी बात थी आपको समझानी थी, बस आप समझ गए। ज़ुल जना परों वाला घोड़ा। एक और बात, आप मुझे इस पूरे मुल्क में ना कोई जिना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के अलावा या फातिमा जिना के अलावा कोई जिना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें। कोई काज़मी है, कोई मुग़ल है, कोई कुरैशी है, कोई बलोच है, कोई अवान है, कोई मलिक है, कोई जिना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम के साथ जिना लगता क्यों है? इसलिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की दादी का पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी तीनों मर गए। पहला नाराज ना हुए पीछे आले, मैं नहीं लगता भाई जी मेरे को पूछना सुना वाली बात रखे हाले, बड़ा लंबा सफर किया। पहला बेटा हुआ मर गया, मेहरबानी करो मेरे नाल बोलन दो। पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी काम फिनिश हो गया, तीनों मर गए। ठीक, तीनों बेटे मर गए। ठीक, तारीख हिंदुस्तान ने इस बात को लिख के मान लिया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की दादी के यहाँ जो कनीज़ रहती थी वो लखनऊ की थी। उसकी कनीज़ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की दादी को मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में चलो, वह हुसैन बादशाह के जुलजना की शबी बरामद होगी, उसके कदमों पर चादर रख के औलाद मांगना। मौला ने तुझे जिंदगी वाला बेटा न दिया, मुझे नौकरी से निकाल देना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की दादी, कायद आज़म तुसी बुजुर्ग मेरे, तुसी मेरे दर नहीं वेखना, पिंडाल दर वेखना, ते बंदा मैं कुछ जड़ा नहीं बोलता, मैं अगे आके आप शक्कर रख सा, सलाम कर सा, बड़ा पीड़ा तू मेरे जुमले तो नहीं बोला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में गई, वहाँ हुसैन बादशाह की जुलजना की शबी बरामद हुई, उसके कदमों पे चादर रख के औलाद मांगी। मौला ने जिंदगी वाला बेटा दिया, उसका नाम रखा पूजा जुलजना। पूजा जुलजना नाम पढ़ना मुश्किल था, नाम पड़ गया पूजा जिना। पूजा जिना की शादी हुई, पूजा जिना के घर बेटा हुआ, उस बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली जुलजना। मोहम्मद अली जुलजना नाम पढ़ना फिर मुश्किल था, नाम पड़ गया मोहम्मद अली जिना। अब मोहम्मद अली जिना बच्चा था, बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, मेहनत की, स्ट्रगल करके एक मुल्क बनाया, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिल तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना है, ये तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। ए हाथ शाला इमाम ज़माना दे कदमों ते लगन, हाथ ऊंचे ऊंचे हारी। तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना, ये तेरा पूरा मुल्क ही। एक बंदा आई ना, एक बंदा आई, पुराने दौरान की गल है, बड़ा मन ठान गया था भी मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता, मैं बड़ा बंदा, मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक, ते नाल ओदे कोई चेले शेले खले आन, वो भी आदे पैन यार तू ठीक आदे पे, तेन कोई धोखा नहीं दे सकता। नाल बहलोल साहब लगे, बहलोल को गया था, कौन आता तेन कोई धोखा नहीं दे सकता, तेन मैं धोखा दे सा। उस आगे बहलोल तू मैं धोखा दे सकता, मैं तो कोई दे नहीं सकता, तू मैं दे के भी का धोखा। बहलोल आता 1 मिनट तू ऐसे ही खड़ो, मैं आमदा मैं तना के धोखा देना। वो बंदा वहाँ तो उत्ते खला ही रहा, बहलोल आया ही नहीं। वो बंदा वो इंजन हो ना भाई, वो बंदा उत्ते खला रहे, मेरे नाल भी इंजन हो ना जिमें क्या पूछते हो तुम मेरे कारोबार का हाल, आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में, इंज ना हो पावे। तू कहते पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना, ये तेरा पूरा मुल्क
حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی ہے۔ اب یہ پاکستان کی کرنسی ہے، 100 روپے کا یہ نوٹ ہے، پاکستان کی کرنسی ہے۔ اس کے اوپر کس کا فوٹو ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو ہے، پاکستان کی قومی کرنسی پہ منظور شدہ ہے۔ یہ اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو ہے، جو پاکستان میں کرنسی چلتی ہے، پاکستان کی یہ کرنسی ہے۔ اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فوٹو ہے، تصویر ہے اس پہ۔ 14 اگست کو یہ ملک بنے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہن پیادا جس بندے دا عقیدہ میرا رل جائے او آخری حلال تیں وہ بندہ میں دعا دے جس دا عقیدہ نہ رلے کوئی داد نہیں، کوئی داد نہیں، کوئی میں دعا ہی نہیں دینی۔ ہن پیادا ہاتھ رکھ بو منہ تے، ہاتھ ہٹے تا بولی نہیں تا بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بندہ بولدا ہی ہوئے جنوں زیدی زبان تے مہر ہوئے، قرآن دی سو ماں چنگی نہ ہوئے، علی منن چاہندا ہی نہیں، ممبر تے جھوٹ بولن لانتی ہے، ماں چنگی نہ ہوئے، علی منن چاہندا ہی نہیں۔ ہاتھ رکھ بو منہ تے، ہاتھ ہٹے تا بولی نہیں تا بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، ہر بندے کی بس کی کھیل ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو چوتھے مصرے پہ دعا دے، پھر بھی یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کے دعا دے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کے دعا دے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے، اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا، یہ وطن 14 کو ہی 14 اگست کو ہمارا ملک بنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پکچر ہے ہمارے قومی کرنسی پہ۔ یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا۔ خواب بھی شیعہ کا تھا، تعبیر بھی شیعہ کی ہے، تعبیر بھی شیعہ کی ہے۔ کافیہ نوٹ کرو، تعبیر بھی شیعہ کی ہے۔ تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی، اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ۔ ٹھیک، اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی ہے۔ بڑا نا اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی ہے۔ سماعت دی صدرہ تے بندے بیٹھے ہیں انکل جی، سماعت دی صدرہ تے اے بندے بیٹھے ہیں جڑے من دعا دے دے پہ تواڈی گل نہ پہ کردا۔ بڑا اس بندے دا جگرا ہوندا وے جڑا ذاکر پڑھن والے دے موئے دے اگا بیٹھا ہوئے نا تے چپ ہوئے۔ جگرا ہوندا وے، بڑا اس بندے دا جاکا کھلے ہوندا جڑا ذاکر دیاں فرنٹ سٹیج بیٹھا ہوئے تے وہ چپ ہوئے۔ ذاکر نہ اودیاں انکل جی، ذاکر دیاں منتاں کریندا کھڑا ہوندا ہے، تو میرے نال بول انکل جی، وہ نہیں بولدا وا تو گھر وچ محلے وچ پنڈ تھاں شہر جا کے نا بندے نے دسیندا دیے اج میری ذاکر بڑیاں منتاں کیتیاں۔ میں نہیں بولیا، میں کہ تم ہے تو میں ہاں، میں نہیں بولیا۔ اگے والے بندے نال میری اپیل ہے، میں ترلا کردا پیا اگے والے بندے نال، کیونکہ اگے والا بندہ ٹھیک ہوئے نا بندے دا ہر کام ہی ٹھیک ہوندا۔ اسلام دے نال بھی ہوئے اگے والے بندے ٹھیک نہ ہوندے، اگے والا بندہ ٹھیک ہوئے اسلام دے نال بھی ہوئے یہی زیادتی ہوئی ہے۔ اگے والا بندہ ٹھیک نہ ہوئے نا اسلام دے نال بھی ہوئے، اسلام دے نال بھی ظلم ہوئے، اگے والے بندے ٹھیک نہ ہوندے۔ مولا دے مقدر ہیں، میں بھائی ممبر جا کے مولا دے مقدر تو سنانے دو جملے لوری دے مصائب دے دو جملے تواڈے کولوں دعا لینی ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام اول دے مقدر بیان کریندا کھڑا، اس تو بعد دو جملے لوری دے مولا علی دی اس دے مصائب۔ میں پیدا مولا علی کے مقدر سٹارٹ کروں۔ پہلا مقدر ہے مولا کا کعبے میں نازل ہوا، علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا، علی کا مقدر پھول سے پھر کلی بن جانا، علی کا مقدر شمع رسالت کا پروانہ علی کو خود لینے آئے، علی کا مقدر 3 دن تک علی کا کعبے میں سرکاری مہمان رہنا، علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو، علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے، علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو، علی کا مقدر علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو، علی کا مقدر 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے، علی کا مقدر 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے، علی کا مقدر بچپن میں رسول کے بستر پہ سوئے، علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بن کے علی ساتھ ساتھ چلے، علی کا مقدر حنین کا بادشاہ ہو، علی کا مقدر ثقلین کے شہنشاہ ہو، علی کا مقدر خیبر میں کل ایمان ہو، علی
علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر ضربت پہ عبادت تلے علی کا مقدر انگوٹھی پہ ولایت تلے علی کا مقدر نیند پہ مرضیاں تلے تو تھک چکا ہے نیند پہ مرضیاں تلے علی کا مقدر ستارہ در پہ نازل ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر حسنین کا باپ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو تو تھک جو گیا ہے غازی کا بابا ہو علی کا مقدر سجا کھلاڑی چوب ہوئے تا کام نہیں ہوتے میرے نال بول دے ہو غازی کا بابا ہو علی کا مقدر حسنین کا بابا ہو علی کا مقدر شیعوں کا پیر ہو علی کا مقدر شہباز کا مولا ہو علی کا مقدر جوش کا ہو علی کا مقدر کلیم جنت ہو علی کا مقدر صاحب لبال حمد ہو علی کا مقدر نقطہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرتا ہو علی کا مقدر الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر مولود کعبہ ہو علی کا مقدر مقصود کعبہ ہو علی کا مقدر پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھڑو کے بالے صبح سے فجر تک بھی تھوڑی دات تھوڑی ہے میری گل وڈی اگر یہ سب کچھ علی کا مقدر ہے تب میں کہہ رہا ہوں جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر دو جملے لوری کے 2 منٹ مسائب آپ سے دعا دوں گا کعبے میں نازل ہوئے علی کا ظہور ہوا نبی نے علی کو اٹھایا نبی علی کو گھر لے کے گئے ہاتھ سے بنائے ہوئے جھولے میں سلایا انکل دی آواز بھی سیٹ کر دو مہربانی کرو ہاتھ سے بنائے ہوئے میرے طرف دیکھو ہاتھ سے بنائے ہوئے جھولے میں نبی نے علی کو سلایا اب حالت کیا ڈوری ہلا رہے ہیں لوری سنا رہے ہیں ڈوری ہلا رہے ہیں لوری سنا رہے ہیں ڈوری ہلا رہے ہیں لوری سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا علیو انت منی پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں تھوڑا تھوڑا میرے نال جلدے آنا ہے یا علیو انت منی یا علیو انت منی وانا من کائنو کائنی قلب کا قلبی وجہ کا وجہی راسو کا راسی ادو کا دوئی محب کا محبی اللہ کا نامی دم کا دمی یا علیو انت منی وانا من کا پچھے لو مہربانی کرو یا علیو انت منی وانا من کا اینو کائنی قلب کا قلبی وجہ کا وجہی راسو کا راسی ادو کا دوئی محب کا محبی اللہ کا نامی دم کا دمی ترجمہ میں کرنے لگوں بندہ میری نظر میں ہوا اور نہ بولا معافی مانگی علی سے بھائی کو مولا کوئی جرم ہو گیا میں بول نہیں سکا بندہ میری نظر میں ہوا اگے والے بندے نہ بولن گلہ ہی کوئی نہیں پیچھے والے نہ بولن سخت گلہ بن سی تھوڑا میں پہلے کی بیٹا سمجھ کے چھوٹا بھائی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا یا علیو انت منی وانا من کائنو کائنی قلب کا قلبی وجہ کا وجہی راسو کا راسی ادو کا دوئی محب کا محبی لہم کا لہمی دم کا دمی یا علی تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیری آنکھ تیرا سر میرا سر میرا سر تیرا سر تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون یا علی انت منی وانا من کائنو کائنی قلب کا قلبی وجہ کا وجہی راسو کا راسی ادو کا دوئی محب کا محبی لہم کا لہمی دم کا دمی یا علی تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیری آنکھ تیرا سر میرا سر میرا سر تیرا سر تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون تیری زبان میری زبان میری زبان تیری زبان تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن انت منی وانا من کا تیرا لہو میرا لہو میرا لہو تیرا لہو تو میں تو میں پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نفس پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نفس پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں در سے کوئی ڈھونڈ کے لا 1-2 دن نہیں
نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ یا علی جو انت منی وانا من کائن و کائنی قلب کا قلبی وجہ کا وجہی راسو کا راسی کا دو کو دوئی محب کا محبی انت منی وانا من کا تو میں تو میں تو میں تو میں تو میں تجھے سارے نوکر آئے دری تو میں اتھے علی ہوئے نا اگلے ساتھ نے بھی پتر نے دعا دیا نا اتھے دل دڑکتا علی ہوئے ہون پہ آدم جیسے گھر پیارے وہ چپ، جیسے سسرال پیارے وہ چپ، جیسے بزنس پیارے وہ چپ، جیسے علی پیارے وہ بولے گا یا علی تو میں تو میری گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ، تم لطف لو نہ لو تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو میں تو فنزل جبرائیل نازل ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ انکل جی او جڑا دوجا پلر لگے وا سیکنڈ نمبر تے، او دوجا جڑا گلابی ہون لگدا پیا، او جڑا دوجا پلر ہے اس تو پیچھے بھی اپنی بندے بیٹھے ہوئے، کوئی ایک قد نعرہ مہربانی کیتی کرو، تسی بھی مار دیتا کرو یا علی کے بڑی مہربانی، تو میں تو فنزل جبرائیل نازل کی فرماتے ہیں خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، زمین میری، پلاٹ میرا، مزدور میرے، مزدوروں کو مزدوری میں امامت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، تسی سوچ دیو سو میں واری پڑھدا پیا، نہ میں تھکیا نہ میں بھولیا، نہ میں کوئی گرمی لگی ہوئی ہے، نہ میں کوئی گرمی لگی ہوئی ہے، قرآن دی سم میں سوچدا گنا میں جملہ گا تے میرے نال کی ہونی ہے تے تیرے نال کی ہونی ہے، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، زمین میری، پلاٹ میرا، مزدور میرے، مزدوروں کو مزدوری میں امامت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ نبی نے کہا میں کچھ کر نہیں سکتا، میں نے لوری دے دی، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، یا تو پہلے بتایا ہوتا اب علی میں ہے، میں علی ہوں، علی میں ہے، میں علی ہوں، علی میں ہے، میں علی ہوں، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، لوری سے پہلے بتایا ہوتا اب علی میں ہے، میں علی ہوں، لوری سے پہلے بتایا ہوتا میرا بھائی بندے دا پھیپھڑا کام کرتا، بندہ بولتا ہے پھیپھڑا نہ ہو، بندہ ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے آواز نہیں نکلتی، بس دعا کرنی ہے کہ بھائی کے پھیپھڑے سے پھیپھڑا مل جائے تاکہ بات ہو سکے، بھائی کے پھیپھڑے سے پھیپھڑا مل جائے تاکہ بات ہو سکے، بندے کا پھیپھڑا ٹھیک ہو تو آواز نکلتی ہے، انت منی وانا من کا تو میں تو، نزل جبرائیل یا علی یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ نبی نے کہا میں کچھ کر نہیں سکتا، جبرائیل نے کہا یا علی، اللہ کہہ رہا ہے، جبرائیل نے کہا یا نبی یا علی، اللہ کہہ رہا ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ ایک بار دوبارہ ڈوری ہلا اور دوبارہ ڈوری ہلا کے یا علی، اللہ کہہ رہا ہے تیری آنکھیں ہیں اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرا ہاتھ ٹھیک، میں نہ کروں بس نتیجہ یا علی، تیری آنکھیں ہیں اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تیرا دل قلب اللہ، تو پورا ولی اللہ، تو پورا ولی اللہ۔ لوری کو سٹاپ کیا، لوری کو روکا اور روک کے فرماتے ہیں یا علی مجھے قرآن تو سنا۔ علی کہ اللہ بھلے کیوں قرآن سنو؟ فرمایا یا علی ایک کام ہو جائے گا۔ علی نے کہا کیا کام ہوگا؟ فرمایا یا علی تو قرآن پڑھ اور یہ کام کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر 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 کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان 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 نشر کر۔ بازاری چٹائی میں بیٹھ کے ابو طالب کو بھونکنے والے بازاری ماں کی اولادوں کو جواب دینے لگا ہوں، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے۔
مسلمان آ گیا، کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ دور سے جو آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ 28 رجب کو سیدوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، لے جائے نہ لے جائے۔ 27 رجب کو 18 ہاشمیوں کے ساتھ حسین دربار میں گئے، ولید پہ اللہ لعنت کرے، اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے، ولید کے دربار میں، اور ولید نے کہا تھا یزید کا پیغام آیا، یا حسین بیعت کرے یا حسین کا سر بھیجو۔ 27 رجب کو 18 ہاشمی حسین کے ساتھ گئے دربار میں مدینے میں، اور ان 18 میں سے ایک ہے زینب کا بخت، سرکار عبداللہ۔ 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے حسین کے ساتھ دربار میں، اور جب 28 کو حسین نکلنے لگے نا سفر پہ، عبداللہ اتنے بیمار تھے، عبداللہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں آ سکا۔ تسی بھی امیر ہو، چودھری ہو، وڈے بندے ہو، ملک ہو، بہت وڈے بندے ہو، بہت امیر بندے ہو، قرآن دی سو حسین تو وڈا گھر ہی کوئی نہیں اللہ حدیث کا نام۔ 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے، 28 کو عبداللہ خدا حافظ نہیں کہنے آیا۔ یہ ایک دن میں زینب کے بخت کو بیماری کیا لگی ہے؟ ایک دن میں زینب کے بخت کو بیماری کیا لگ گئی؟ آؤ بتاؤں، اب یہ بیماری کی وجہ سننا۔ 27 کو حسین جب دربار سے واپس آئے، پہلا سوال کیا عبداللہ نے، دربار میں کیا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں امت مدینے نہیں رہنے دیتی۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا دربار میں کیا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں عبداللہ امت مدینے نہیں رہنے دیتی۔ عبداللہ فرماتے ہیں حسین یزید کو خط لکھ، اسے مدینے بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے تلوار دے کے لڑنے کی اجازت دے دے، اگر پورا مدینہ سونوں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے۔ سید ہائے کرنا سیدہ دے واجب ہے، امتی ہائے کرنا دی مرضی اسی سیدہ دے سچ سے حق کا جملہ بولنے لگا، سیدہ دے واجب نہیں ہو جب وہ ہائے کرن۔ حسین فرماتے ہیں عبداللہ یزید کو خط لکھوں، اسے مدینے بلاؤں، بلا کے مار دوں، میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں؟ ٹھیک، میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں؟ عبداللہ نے کہا اگر یوں نہیں کر سکتا تو یہاں رہ، عباس کو مجھے تلوار دے کے شام بھیج دے، اگر پورا شام سروں سے باہر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے۔ فرمایا دین نہیں بچتا عبداللہ، جان نہیں جانا ہے۔ عبداللہ نے کہا پھر کون کون جائے گا؟ حسین فرماتے ہیں میرا سجاد جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرا اکبر جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرا اون جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے کہا میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ چپ۔ حسین نے کہا میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ نہیں بولا۔ حسین نے کہا عبداللہ میں کہہ رہا ہوں میرا اصغر جائے گا، تو بولتا نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں 18 دن کا سفر ہے، گرمی کا راستہ ہے، بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی کلی ہے، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر میں ماں کے بغیر چلا جائے گا؟ ماں کا لفظ ہے قرآن دی سو ماتم کری نہیں تھا معافی منگی زینب دی ماں کو، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ماں کے بغیر اتنے لمبے سفر میں چلا جائے گا؟ فرماتے ہیں عبداللہ تجھے کس نے کہا اس کی ماں نہیں جائے گی؟ جب زینب جائے گی، جب کلثوم جائے گی، جب رباب جائے گی، تب اس کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ ماں کا لفظ آیا، عبداللہ زمین پہ گر گئے، بائیں بلائے کہتے ہیں انہوں محمد مجھے دادی بطول کی قبر پہ لے چلو، میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے دادی کی قبر پہ لے چلو۔ دادی کی قبر پہ گئے، سلام کیا، عبداللہ گھر رہے، عبداللہ صاحب فراش ہو گئے، عبداللہ میرے در کو، عبداللہ بیمار ہو گئے۔ زینب حسین کے پاس آئیں اور پاس آ کے فرماتی ہیں بھیا اجازت ہے میں تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں سفر پہ؟ حسین فرماتے ہیں میں امام ہوں، زینب تمہارا شوہر بیمار ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ جملہ بڑا سخت ہے، ہائے کرے جائے سخت لگے میں معاف کر دے دے، جملہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا زینب جب تک عبداللہ اجازت نہ دینا میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، میرے بغیر دین نہیں بچتا، زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا، میرے بغیر دین نہیں بچتا، تیرے بغیر میں نہیں بچتا، عبداللہ سے اجازت لے کے جاؤ۔ زینب فرماتی ہے اچھا بھیا میں عبداللہ سے اجازت لے کے آتی ہوں۔ تب زینب نے حسین سے کہا تھا ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، معافی تو مانگنا زینب دی ماں کو لوں جے ماتم نہ کر سکتا، ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، معافی منگی ستم نصیب زینب
زینب نے اون کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ زینب اپنے گھر میں، زینب نے عبداللہ سے بات کوئی نہیں کی۔ زینب مٹی پہ بیٹھی، پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی، زینب کے سر سے چادر اتری، زینب کے رونے کی آواز عبداللہ کے کان اتر گئی۔ عبداللہ فرماتے ہیں زینب بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت لینے آئی ہو؟ زینب نے کہا میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ عبداللہ فرماتے ہیں تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے۔ زینب جو چاہیے اپنے ساتھ لے جا، اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، بکریاں چاہیے بکریاں لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، بیٹیاں چاہیے تو بیٹیاں لے جا، بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا۔ پتہ نہیں کیا سن کے رونا چاہتا ہے، بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا۔ لیکن زینب جتنی دیر میرے گھر میں ہے، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ عباس کہے ہماری امیر بہن اور مٹی پہ گزارا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا، اکبر نے عبداللہ کے پاؤں پہ سلام کیا، چومے پاؤں پہ بوسہ دیا، اور اکبر فرماتے ہیں چچا عبداللہ اجازت ہے، مجھے بابا نے بھیجا میں پھوپھی زینب کو لے آؤں۔ عبداللہ نے کہا ایک بار اپنے پاپا سے کہو میری بات سنیں، یہ مائیں بہنیں نا گھر جا کے ان سے پوچھنا، یہ مہینہ مہینہ ناز کرتی ہیں، مجھے فلاں ماموں لینے آیا تھا، مجھے چاچا کے بیٹے لینے آئے تھے۔ حسین فرماتے ہیں تاریخ کو پتہ تو چلے، زینب بھی کبھی ناز کرے۔ 18 ہاشمی زینب کو لینے کے لیے چلے ہیں، اور 18 ہاشمی جب لینے کے لیے چلے عبداللہ کے پاس حسین ہے۔ حسین نے کہا عبداللہ تمہارا پیغام ملا، میں آ گیا، اب اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤں؟ 1 سے 1.5 منٹ پہ مجھے دعا دینا اجازت ہے، میں زینب کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤں؟ عبداللہ نے کہا علی کلال مجھے ایک بار اٹھا۔ حسین نے اٹھایا، علی کلال مجھے دروازے پہ لے جا۔ حسین دروازے پہ لے گیا، علی کلال میرے قریب آ۔ حسین قریب آیا، شام کی ملکہ کو بلایا، شام کی ملکہ کے میرے قریب آ، شام کی ملکہ قریب آئی۔ زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا مال ہے، تمہارا ترکہ ہے۔ جو بندہ ماتم نہ کر سکے 2 رکعت نماز پڑھ کے اکبر سے معافی مانگے، بولا کوئی جرم ہو گیا میں ماتم نہیں کر سکا۔ شام کی ملکہ قریب آئی، عبداللہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری عزت ہے، میں منع نہیں کرتا، علی کا لال لے ضرور جا، پر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، نہیں آتا ماتم، جتنے لینے ماتم کر دینا، علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، راضی رہنا۔ یہ لفظ آیا، حسین خیدار سے باہر آ گئے، فرماتے ہیں اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، عباس باہر آ جا، آن محمد باہر آ جا، 17 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا۔ سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں جا سجاد پھوپھی کو لے آ، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، نہیں آتا ماتم، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ یہ جملہ سنو سجاد نے، 1 سے 1.5 منٹ، آدھا منٹ لے لوں، یہ جملہ سنو سجاد نے۔ سجاد آگے بڑھا، سجاد آگے بڑھ کے عبداللہ کے پاؤں پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں اجازت ہے میں پھوپھی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اکیلا واپس میں نے آنے، کسی نے آنا نہیں ہے، اجازت ہے میں پھوپھی کو ساتھ لے جاؤں؟ اجازت کا لفظ آیا، معافی مانگی، زینب دی ماں کو ماتم دے نہ کر سکتا، اجازت کا لفظ آیا، جملہ میں اکسا سرے تے ماتم دا پرسا تسی لکھیا، اجازت کا لفظ آیا۔ عبداللہ نے کہا سجاد میری بات سن، سجاد تو اجازت ہے، سجاد تو زینب کو لے ضرور جا، مگر دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، لے ضرور جا، نہیں آتا ماتم تجھے، لے ضرور جا، مگر دیکھ لے اس کی کلائی